दुनिया में अल्लाह ताला ने अजीब मिजाज के लोग पैदा किए जिन्होंने आगे चलकर किसी न किसी हवाले से अपनी ज़ात को एक शनाख्त दी जो फना के मरहले से गुजरने के बाद भी बाकी रह जाती है। यही हाल उसका भी था, जिसकी ज़िंदगी में अजीब व गरीब मोड़ आए और उसने अपने तरीके से इनका सामना किया। माजी एक ऐसा कैद खाना है जिसे वो अपने हिसार में कैद कर ले। इसका जिक्र आने वाले दिनों में किसी न किसी हवाले से ज़रूर दोहराया जाता है। तारीख का यही उसूल है, दिन पर दिन तो गुजरते जाते हैं मगर इन दास्तानों पर वक्त की गर्द नहीं जमती। वो भी किसी सरजमीन का बादशाह ना था, इसके बावजूद इसके हालात का तगय्युर, वाक़यात का तसलसल और जज्बात का तूफान इसकी शख्सियत को एक अलग ही रंग दे गया। जिसे बोलने की जसारत ना थी, चलने का सलीका और जीने का हौसला ना था, रातों की तन्हाइयों में डर जाने वाली ज़ात जब एक नए वल्वले से ज़िंदगी का हुनर सीख ले तो दुनिया वाकई हैरान रह जाती है। और यही कारनामा उसने भी इंजाम देकर कितनी ही जुबानों को गुम कर दिया। और ये सब मुकद्दर की मेहरबानियों ही से मुमकिन होता है कि कोई तारीख के एक अहम किरदार और दिलचस्प दास्तान में ढल जाए। खदंगे उस्मानी बाय इलियास सीतापुरी। किस्त नंबर 1। ज़िक्रिया सुल्तान से दूर रहने लगा था। इसको डर था कि कहीं सुल्तान किसी वक्त मुश्तिल होकर इसको कत्ल न करवा दे। सुल्तान ने एशिया कोचक के मशरकी और शुमाली हिस्सों में बमुश्किल 2 हफ्ते क़याम किया। दावेदारान सल्तनत में से भी 2 अभी जिंदा थे, इसके भाई अहमद के बेटे मुराद और इसका भाई। ये दोनों ईरान में इस्माइल सफवी के मेहमान थे। सुल्तान ने अपनी फ़ौज को वापसी का हुक्म दिया। वो किसी ख़ास तैयारी के बगैर ईरान का रुख नहीं कर सकता था, हालांकि यहाँ से ईरान नज़दीक था और कुस्तुनतुनिया दूर। वापसी में वो चंद दिन अमासिया में दरिया किलकत के किनारे पड़ाव डाले पड़ा रहा। ज़िक्रिया छुप छुप कर सुल्तान को देखता रहता। इसको हैरत थी कि सुल्तान इसको भूल क्यों गया था, क्योंकि करकूद के कत्ल के चौथे दिन सरजनिश के बाद सुल्तान ने इसको ना तो तलब किया था और ना ही इसकी शक्ल देखी थी। ज़िक्रिया नमाज फजर के बाद दरिया किलकत के किनारे दूर तक चला गया। वो यहाँ की खुली फ़ज़ा में खुद को तरोताज़ा और आज़ाद महसूस कर रहा था। अगर इसको अपने आप पर इख्तियार होता तो वो अमासिया ही में रह जाता। यहाँ के लोग सुल्तान से इतने खौफजदा थे कि सुल्तानी लश्कर के आसपास दूर दूर तक किसी मुकामी का साया तक नजर न आता था। वो इस जगह को कभी भी नहीं भूल सकता था, क्योंकि सुल्तान को आबना अब्बास फोर्स अबूर करने के बाद अपने भतीजे अलाउद्दीन से पहली जंग यही लड़नी पड़ी थी। ज़िक्रिया को दरिया के किनारे चलते चलते हल्की सी सर्दी महसूस हुई। वो मुड़ा और अपने खैमे की तरफ वापस चल पड़ा। इसने एक जगह दरिया के ऐन साहिल पर किसी शख्स को कंबल में मुँह छुपाए बैठे देखा। वो इस शख्स के सर पर जा खड़ा हुआ और डांट कर पूछा, ऐ शख्स तू कौन है और सुल्तानी लश्कर से इतनी दूर मुंह छुपाए क्यों बैठा है? क्या तू फरार होने की नीयत से तो मुंह छुपाए नहीं बैठा है? कंबल में मुंह छुपाए शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। ज़िक्रिया ने अपने दिल में ये फैसला कर लिया कि ये यकीनन कोई फौजी भगोड़ा है जो भागते भागते मुझको देखकर सहम कर यहाँ बैठ गया है और मेरे जाते ही फिर भाग खड़ा होगा। ज़िक्रिया ने सोचा ये बेहतरीन मौका है, इस भगोड़े को पकड़कर सुल्तान की खिदमत में पेश कर दी जाए। सुल्तान इसकी वफादारी और कागुजारी से खुश होकर इसको माफ़ कर देगा और वो इस तरह एक बार फिर सुल्तान का एतमाद और एतबार हासिल कर लेगा। ये सोचकर ज़िक्रिया ने इसको हुक्म दिया, ये शख्स अब मुँह छुपाना बेकार है, मैंने तुझे पहचान लिया है। तू यकीनन कोई भगोड़ा है और शायद तू यहीं कहीं का रहने वाला है। अपने वतन की सरजमीन को देखकर तूने शाही फौज से निकल भागने का फैसला कर लिया, लेकिन ख़बरदार, जो तू यहाँ से एक कदम भी हिला, मैं ज़िक्रिया सुल्तान की यनीजरी फौज का अदना और ज़ेर तरबियत तालिब इल्म हूँ और तुझको हुक्म देता हूँ कि चुपचाप खड़ा हो जा और मेरे साथ सुल्तान की खिदमत में चला चल। कंबल में मामूली सी हरकत हुई और वो शख्स उठने लगा। ज़िक्रिया को शुबा गुजरा कि यकीनन इस पुरस्कार शख्स की नीयत ख़राब है और वो कंबल में हथियार निकाल रहा है। ज़िक्रिया ने अपनी तलवार न्याम से निकाल कर इसकी नोक इस शख्स के कांधे पर रख दी। बोला, अब कंबल उतार दे और सीधा सीधा मेरे साथ सुल्तान की खिदमत में चल। याद रख, अगर तूने चालाकी दिखाई और मुझको धोखा से जेर करने की कोशिश की तो मैं तलवार की नोक तेरे गले में पेवस्त कर दूंगा। इस शख्स ने कंबल उतार कर एक तरफ फेंक दिया और दुरुस्त लहजे में ज़िक्रिया को मुखातिब किया, तेरा दिमाग तो नहीं चल गया अहमक और ना आकबत अंदेश लड़के? ज़िक्रिया की जान निकल गई, इसके हाथ से तलवार छूट गई, आंखों तले अंधेरा छा गया। ये सुल्तान सलीम था जो नहायत बेरहम और बेमुरब्बर नज़रों से ज़िक्रिया को घूर रहा था। वो सुल्तान के कदमों में गिर गया। रहम अहली मर्तबा सुल्तान रहम, हरचंद के रहम की सुल्तानी इस्तिलाह कुछ और है, लेकिन मैंने ये गुस्ताखी सुल्तान की वफादारी के जज्बे से की है। सुल्तान ने हुक्म दिया, मेरा कंबल उठा और मेरे साथ चल। ज़िक्रिया ने कंबल उठा लिया। सुल्तान अपने खैमे की तरफ चल पड़ा।
ذکریہ اس سے چند قدم پیچھے چل رہا تھا۔ 10 قدم چلنے کے بعد اس ذکریہ کو معلوم ہو گیا کہ دریا کے کنارے سلطان تنہا نہیں تھا۔ اس کے محافظ ینیچری یہاں آس پاس چھپے ہوئے تھے، جو سلطان کو کھڑے ہوتے دیکھ کر اس کے پاس آ گئے تھے۔ یہ محافظ ذکریہ پر ہنس رہے تھے۔ سلطانی خیمے کے سامنے ینیچری سپاہ پرا باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ سلطان ذکریہ کو ینیچریوں کی حراست میں دیکھ کر اندر چلا گیا اور وہاں سے کچھ دیر بعد حکم بھیجا کہ ذکریہ کو حاضر کیا جائے۔ ذکریہ کپ کپاتا ہوا 2 ینیچری جوانوں کی گرفت میں سلطان کے خیمے میں داخل ہوا۔ سلطان نے خشمگی نظروں سے ذکریہ کو دیکھا تو اسے غش آ گیا، لیکن اسے گرنے نہیں دیا گیا۔ دونوں جوانوں نے ڈھیلے ڈھالے لجلجے ذکریہ کو اس طرح سنبھال لیا جیسے وہ بغیر ہڈیوں کا محض گوشت پوست کا پتلا ہو۔ سلطان نے پوچھا، یہ کیا ہو گیا اسے؟ ایک نے جواب دیا، سلطان کے دبدبے نے اس کے ہوش و حواس زائل کر دیے ہیں۔ سلطان نے دونوں جوانوں کو حکم دیا، اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو سلطان نے تلی بجا کر اپنے خادم خاص کو طلب کیا۔ یہ خواجہ سرا تھا جو مردانے سے زنان خانے تک کسی روک ٹوک کے بغیر آ جا سکتا تھا۔ خواجہ سرا کو دیکھتے سلطان نے حکم دیا، گویوں اور وقائے نگاروں میں سے کم از کم 4 حاضر کیے جائیں۔ خواجہ سرا واپس گیا اور چشمے زدن میں 4 گویے اور 4 وقائے نگار حاضر کر دیے گئے۔ سلطان نے وقائے نگاروں سے پوچھا، اماسیہ، بروسا اور شمال مشرقی ایشیا کی کامیاب مہمات کی بابت تم لوگوں نے کیا کام کیا؟ ایک وقائے نگار نے سب کی طرف سے جواب دیا، سلطان معظم، ہم نے ان مہمات میں سلطان کو سکندر مقدونی کا ہم پلہ پایا، اور سچ بات تو یہ ہے کہ بعض معاملات میں سکندر مقدونی بھی سلطان کا ہم پلہ نہیں تھا۔ سلطان نے بے چینی سے پوچھا، مثلاً کن معاملات میں؟ وقائے نگار نے جواب دیا، مثلاً یہ کہ سکندر اپنے بھائی بھتیجوں کو آپ کی طرح قتل نہیں کرا سکتا تھا۔ حالانکہ دشمنوں کو تو کوئی بھی ہلاک کر سکتا ہے، لیکن انہیں جن سے محبت کی جا رہی ہو قتل کروانا زبردست آزمائش کی بات ہے۔ سلطان نے ذکریہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اپنے وقائے میں اس واقعے کو بھی شامل کر لو، یہ میرے دبدبے کا شکار ہے۔ پھر گویوں کو مخاطب کیا، تمہیں اس کے گیت تیار رکھنے چاہیے۔ ایک گویے نے پوچھا، لیکن حضور والا، یہ تو ارشاد فرمائیں، اس کو ہوا کیا؟ یہ بے ہوش ہے یا مر چکا ہے؟ سلطان نے جواب دیا، یہ زندہ ہے، مرا نہیں، یہ زیر تربیت لڑکا ہے، اپنے گیتوں میں اسے بھی شامل کر لو۔ کچھ دیر بعد گویوں نے اپنے گیت چھیڑے اور سلطان بڑے انہماک سے ایک گیت سننے لگا۔ اس دوران ذکریہ کو ہوش آ گیا۔ اس نے اپنے آس پاس یہ گانا اور ترنم بکھیرتا ماحول دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ سلطان نے اسے کن آنکھوں سے دیکھا اور اپنی بے نیازی برقرار رکھی۔ سلطان گویوں کے گیتوں سے بہت خوش ہوا۔ اس کے بعد وقائے نگاروں نے مرقوم وقائے کی کتابیں لے لی اور انہیں ادھر ادھر سے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ بعد میں ان سب کو رخصت کر دیا۔ جب وہ جا رہے تھے تو سلطان نے سب کے لیے ایک ہی فقرہ ادا کیا، محنت اور محنت، بہت زیادہ محنت۔ جب وہ سب چلے گئے تو ذکریہ دلہن کی طرح سکڑ کر بیٹھ گیا۔ سلطان نے اچانک سوال کیا، یہ تو ابھی بھی گر کیوں گیا تھا؟ تجھے کچھ کھلا پلا نہیں دیا گیا؟ ذکریہ نے جواب دیا، سلطان معظم، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس روب سلطانی نے مجھے نیم بسمل کر کے رکھ دیا تھا۔ سلطان نے حقارت سے کہا، دریا کے کنارے جو کچھ تو نے کیا وہ ناقابل معافی تھا۔ میں بھائی کرتوت کی یاد میں ایک مرثیہ لکھنا چاہتا تھا۔ جب مجھ پر وجدانی کیفیت طاری ہوتی تو میں دریا کے کنارے کمبل اوڑھ کر بیٹھ گیا اور اپنے مرحوم بھائی کی یاد میں مرثیہ لکھنے لگا، لیکن تو نے بےہودگی سے دخل اندازی کی اور میری فکر اور وجدان ایک ساتھ برباد ہو گئے۔ ذکریہ نے گڑ گڑا کر گزارش کی، سلطان معظم رحم، میں نے جو کچھ بھی کیا اس میں میری نیت بالکل درست تھی۔ سلطان نے کہا، جی تو نہیں چاہتا کہ تجھے معاف کر دوں، لیکن ایک بار معاف ضرور کروں گا۔ میں تو تجھے چالاک اور ہوشیار سمجھتا تھا، لیکن تو میرے توقع پر پورا نہیں اترا۔ یہ درست ہے کہ کمبل میں تھا، لیکن اس کے باوجود میں دور سے پہچانا جا سکتا تھا۔ میرا قد، میرے جسم کی مخصوص ساخت، منفرد اور نمایاں ڈیل ڈول، ایک خاص انداز کی نشست، تیری جگہ میں ہوتا تو کبھی بھی دھوکہ نہ کھاتا۔ ذکریہ نے عرض کیا، اب میں بھی دھوکہ نہیں کھاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ سلطان نے کہا، اچھا اب جا اور جو کچھ کہا ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش کر۔ ذکریہ اجازت پاتا ہی باہر نکل آیا۔ بعد میں وہ کئی دن تک حیرت زدہ رہا کہ وہ شیر کے منہ سے صحیح سلامت کیسے نکل آیا۔ ذکریہ کو اپنا استاد ارسلان بہت یاد آ رہا تھا۔ سلطان کی قربت میں اسے یہ تکلیف دہ اور تشویشناک تجربہ ہوا تھا کہ وہ سلطان کے آس پاس ہی کہیں موجود ہے اور پتہ نہیں کب معانقہ کر کے نمودار ہو جائے۔ اس نے سوچا، اگر استاد ارسلان پاس ہوتا تو بڑی ڈھارس رہتی۔ مزاج شناس سلطانی استاد ارسلان اس کو قیمتی اور مفید مشوروں سے نوازتا رہتا۔ ینیچری سپاہ ذکریہ کا مذاق اڑاتی رہتی۔ وہ جب بھی ذکریہ کو دیکھتے ہنس کر کہتے، اس کمبخت نے تو حد کر دی، اپنے سلطان کو پہچان ہی نہ سکا۔ کوئی دوسرا کہتا، خوش قسمت تھا جو بچ گیا، ورنہ سلطان ایسی غلطیاں کب معاف کرتا ہے۔ ذکریہ کو اب ان باتوں سے تکلیف پہنچتی، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا۔ دریا کلکت کے کنارے 5 دن تک قیام کرنے کے بعد سلطان کے حکم سے خیمے اکھاڑ دیے گئے
اور سلطانی لشکر ترکی کے شمال مغربی سمت کا سفر کرنے لگا۔ یہ ایک فاتح کا لشکر تھا۔ جدھر سے گزرا، رایا نے اس کے آس پاس کھڑے ہو کر پرشوق نظروں سے زیارت کی، اور فوج کے گزر جانے کے بعد بھی وہ کئی دن تک سلطان سلیم اور اس کی فوج پر تبصرے اور تجزیے کرتے رہے۔ انہیں سلطان سلیم میں مقدونیہ کے سکندر، روما کے سیزر اور کارتیج کے ہنیبال کی مشابہت محسوس ہوئی تھی۔ کئی دن بعد یہ لوگ آبنا باسفورس کے سامنے پہنچ گئے۔ وہاں ہل کورے کھاتی بحری سطح پر کشتیوں کا حالہ ڈولا بڑا پرلطف لگ رہا تھا۔ سلطان سلیم نے اپنے ملاحوں کو حکم دیا، میرے بہادر اور قیمتی جوانوں کو کشتیوں میں بٹھا کر قسطنطنیہ کے ساحل پر اتار دو، تاکہ وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی عوام اور خواص کو میری کامیاب واپسی کی خبر کر دیں، وہ میرا شایان شان استقبال کر سکیں۔ اس کے بعد اس نے ذرا سی دیر کے لیے سکوت اختیار کیا۔ سلطان کے حکم کی اس طرح تعمیل ہوئی کہ کئی کشتیاں آبنا باسفورس کو عبور کر گئیں۔ سلطان نے 2 دن قسطنطنیہ کے سامنے ایشیائی ساحل پر قیام کیا۔ ذکریہ نے ان چند دنوں میں محسوس کیا کہ شاید سلطان اس کو بھول چکا ہے۔ یہ شبہ اس لیے ہوا کہ اس دوران سلطان نے اسے بھولے سے بھی یاد نہیں کیا تھا، لیکن ایشیائی ساحل چھوڑنے سے پہلے سلطان نے ذکریہ کو طلب کیا۔ اس وقت سلطان ساحلی ریت پر کرسی ڈالے بیٹھا تھا اور اس کے آس پاس ینیچری محافظ کھڑے تھے۔ سامنے سمندر کی سرکش اور بے چین موجیں بار بار سلطان کے قدموں کی طرف لپک رہی تھیں اور عاجز اور ناکام ہو کر واپس جا رہی تھی۔ سلطان کی نظریں سمندری سطح کا بڑی دور تک جائزہ لے رہی تھی۔ جب ذکریہ کو اس کے سامنے پیش کیا گیا تو کچھ دیر تک سلطان نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ کسی محافظ نے سلطان کو مطلع کیا، سلطان معظم، ذکریہ حاضر ہے۔ سلطان نے ذکریہ کو سرسری نظروں سے دیکھا اور کہہ کر سمندری سطح پر نظریں جمائے رہا۔ اس دوران ذکریہ نے اپنے ہی جیسے چند دوسرے زیر تربیت ینیچری نوجوانوں کو بھی سلطان کی خدمت میں آتے دیکھا، اور اس بات کا انکشاف ہوا کہ سلطان نے محض ذکریہ ہی کو نہیں بلایا تھا، بلکہ ذکریہ جیسے دوسرے طلبہ کو بھی طلب کر لیا گیا تھا۔ ذکریہ نے سلطان کے چہرے سے اس کی سوچ اور ارادوں کو بھانپنا چاہا، لیکن وہ بالکل سپاٹ اور غیر جذباتی تھا، اور یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ سلطان نے کسی کو اپنے روبرو طلب بھی کیا ہے۔ تقریباً نصف ساعت تک بے خبری اور لا تعلقی کی فضا قائم رہی۔ آخر سلطان اچانک ذکریہ کی طرف گھوما اور اس کو مخاطب کیا، ذکریہ، تیرا اپنے استاد ارسلان کی بابت کیا خیال ہے؟ ذکریہ نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، استاد ارسلان کی بابت میں اپنے خیال کو کس طرح ظاہر کروں؟ حضور تو خود بھی مردم شناس اور جوہر آشنا ہے۔ استاد ارسلان کو مجھ سے زیادہ تو سلطان معظم ہی پہچانتے ہیں۔ میں کیا عرض کروں؟ اور اگر میں کچھ عرض بھی کروں گا تو یہ چھوٹا منہ بڑی بات کے مصداق ہوگا۔ سلطان نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، ذکریہ، مجھ سے اڑنے کی کوشش نہ کر، میں ارسلان کی بابت تیری رائے معلوم کر رہا ہوں۔ ذکریہ نے عرض کیا، سلطان معظم، استاد ارسلان کی ذات اور ان کی لیاقت اور صلاحیت پر میرا تبصرہ فضول اور بے معنی ہے۔ انہیں سلطان معظم نے منتخب کیا ہے، اور سلطان معظم کا انتخاب میری تنقید اور تبصرے سے بالا ہے۔ سلطان نے خفگی سے کہا کہ ارسلان نے تجھ کو یہی درس دیا ہے کہ میں تجھ سے کوئی مشورہ کروں تو خوش آمد اور چاپلوسی سے کام لے۔ تو قاضی بننا چاہتا ہے۔ قاضی تو بے باک، صاف گو اور دلیر اور صاحب الرائے ہوتے ہیں، اور تو ان میں سے ایک خصوصیت کا بھی حامل نہیں۔ پھر تو قاضی کیوں اور کس طرح بن سکتا ہے؟ ذکریہ کو سلطان کی خفگی سے بھی ڈر لگا اور افسوس بھی ہوا کہ چالاک سلطان اس کو خوش آمدی، زمانہ ساز اور موقع پرست سمجھ رہا ہے۔ اس نے عرض کیا، سلطان معظم، میں استاد ارسلان پر کسی قسم کی رائے زنی نہیں کر سکتا۔ وہ میرا استاد ہے، اور استاد کا مقام باپ سے کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ سلطان نے دور سطح سمندر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، بولا، ذکریہ، اپنی انگلی کی سیدھ پر دیکھ تو صحیح۔ کیا دور سمندر کی سطح سے یہی نہیں محسوس ہوتا کہ وہاں ڈھلان ہے، نشیب ہے، اور سمندر اس ڈھلان اور نشیب میں اترتا ہوا نظر آتا ہے؟ آخر ایسا کیوں؟ یہ ڈھلان اور نشیب مجھے ہی نظر آتے ہیں، تجھ کو بھی؟ اگر یہ سب کو نظر آتے ہیں تو ایسا کیوں ہے؟ اس کا کوئی خاص سبب؟ ذکریہ نے سمندری سطح کی حد نظر پر نشیب اور ڈھلان کو واضح طور پر محسوس کیا اور چکرا گیا، کیونکہ بالکل یہ محسوس ہوتا تھا گویا وہاں تک جو کشتی یا شہ جائے گی سمندری کھڈ میں گر جائے گی۔ اس نے ایک جھرجھری سی لی اور خوفزدہ لہجے میں عرض کیا، سلطان معظم، آپ جس حصے کو سمندری ڈھلان یا نشیب فرما رہے ہیں، مجھ کو تو وہ حصہ سمندری کھڈ نظر آتا ہے۔ اگر ہم سب کو اسی راستے سے قسطنطنیہ پہنچنا ہے تو پھر ہماری خیر نہیں۔ سلطان نے حقارت سے جواب دیا، احمق، ہم اسی کھڈ کو عبور کر کے ایشیائی ساحل پر اترے تھے، اور اب دوبارہ بھی یہیں سے گزر کر قسطنطنیہ میں داخل ہو جائیں گے۔ دراصل یہ وہ کھڈ ہے جو دوران سفر ہمیشہ آگے ہی آگے رہتا ہے۔ یہ فریب نظر ہے، یا پھر یہ کہہ کہ ہم اور ہماری کشتیاں مدور راستوں پر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ یہ میری اپنی رائے اور اپنی قیاس آرائی ہے۔ معلوم نہیں تیرا استاد ارسلان اس سلسلے میں کیا رائے رکھتا ہے۔ ذکریہ کو سلطان کی باتیں کسی دیوانے کی بڑھ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا، سلطان ایسی فضول باتیں کیوں سوچتا رہتا ہے؟
आखिर इससे हासिल क्या होता होगा। इसी दौरान चंद मुस्तरिब और बेबाक लहरें सुल्तान के कदमों को छूकर वापस चली गई। सुल्तान ने अपने पांव समेट लिए और अपनी पुश्त को कुर्सी से टिकाकर जो जोर लगाया तो लड़खड़ा गया। कुर्सी गिर गई, मगर सुल्तान कुर्सी गिरने से पहले ही खड़ा हो चुका था। जिक्रिया सुल्तान के बिल्कुल करीब जा खड़ा हुआ। वो सुल्तान को सहारा देना चाहता था, मगर इसकी नौबत नहीं आई। एक मुहाफिज तेज से कदम उठाता सुल्तान के करीब आया और अर्ज किया, सुल्तान मुअज्जम, रियासत तराबजून का एक मुश्तबे नौजवान इज़्ने बारियाबी चाहता है। कहते हैं नौजवान ईरान के बादशाह इस्माइल सफवी का नियाली रिश्तेदार है और एशिया कोचक में रहकर ईरानी हुकूमत के लिए जासूसी करता रहा है। सुल्तान ने हुक्म दिया इसको हाजिर किया जाए। हुक्म के जरा देर बाद 3 यनिचरी जवान एक 22-23 साल नौजवान को दोनों शानों और गुद्दी से दबोचे सुल्तान की खिदमत में हाजिर हो गए। जिक्रिया इस वक्त भी सुल्तान के पास ही खड़ा ये तमाशा देख रहा था। सुल्तान ने पूछा, क्या बात है, ये क्या कहता है? एक मुहाफिज ने जवाब दिया, आली मुकाम, ये इस्माइल सफवी की माँ का रिश्तेदार है और एशिया कोचक में उस्मानी सल्तनत के खिलाफ हज़ार सराइयाँ करता फिर रहा है, और हमने तो यहाँ तक सुना है कि ये हमारी एशिया राया को हमारी हुकूमत के खिलाफ वर्गलाता रहता है। ये ख़तरनाक काम ये नौजवान तने तनहा नहीं अंजाम दे रहा, बल्कि इसके साथ और भी कई हैं। सुल्तान ने गुस्से में हुक्म दिया, इसे मेरे कदमों में धकेल दिया जाए। मुहाफिजों ने इस नौजवान को सुल्तान के कदमों में गिरा दिया, लेकिन अचानक इस शख्स ने खुद को आज़ाद करवा लिया और तेजी से सुल्तान पर हमलावर हो गया। इसने भरपूर मुक्का सुल्तान की कनपटी पर मारने की कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे जिक्रिया ने पीछे से लपक कर इस नौजवान की दोनों पिंडलियों पर अपने पैरों से एक जोरदार ज़रब लगाई। नौजवान अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और औंधे मुंह रेत पर ढेर हो गया। जिक्रिया ने खुद को भी इसके ऊपर गिरा दिया और इसकी कलाइयाँ पकड़ ली। सुल्तान को अपने मुहाफिजों पर बड़ा गुस्सा आया। वो खड़ा दांत पीस रहा था। इसने अपने मुहाफिजों से कहा, अहमको, ये कैसी गलती कर बैठे थे तुम लोग। इसके बाद इसने जिक्रिया की तरफ इशारा किया, अगर इस वक्त ये लड़का मेरे करीब ना होता तो इस मूजी नसरानी के बच्चे ने मेरा काम तमाम कर दिया था। सुल्तान के मुहाफिज अपनी गफलत और कोताही पर शर्मिंदा थे। जिक्रिया ने इस नौजवान को अपनी पूरी कुव्वत से दबाए रखा। सुल्तान ने इस नौजवान को जिक्रिया की गिरफ्त से छुड़ाकर अपने गराडेर मुहाफिजों की तहवील में दे दी और कहा, इसको कैद में रखा जाए, क्योंकि मैं इससे वो राज उगलवाऊंगा जिनके ज़ेरे असर इसने इतनी बड़ी हिम्मत की। इस वाक़े ने सुल्तान को मोहतात कर दिया और वो इसी वक्त अपने खैमे में चला गया। जिक्रिया की दाहिनी हथेली जख्मी हो चुकी थी, उसमें से हल्का हल्का खून रिस रहा था, लेकिन जिक्रिया ने इस खून की परवाह नहीं की। कुर्ते के दामन से खून पूंछा और अपने खैमे में वापस चला गया। पूरे लश्कर में ये हैरानकुन बाज़गश्त सुनी गई कि किसी नसरानी ने सुल्तान पर हमला करके ज़ख्मी कर दिया। सुल्तान के जानिसारों में से बेशतर ने सुल्तानी खैमे के सामने होकर सुल्तान को अपना आजिज़ाना पैगाम भेजा, हमें अफसोस है कि हमारी मौजूदगी में ये संगीन और शर्मनाक वाक़या पेश आया। लेकिन सुल्तान ने कोई रद्दमल ज़ाहिर नहीं किया। साहिल पर कश्तियों का हजूम हो चुका था, क्योंकि सुल्तान अपनी फ़ौज के हमरा कुस्तुनतिया पहुँचने की तैयारियां मुकम्मल कर चुका था। यूँ तो लश्कर में तरह तरह की आवाज़ों से शोरगुल बरपा रहता था, क्योंकि लोगों की बातें करने की आवाज़ें, चलने फिरने की धमक और पुरशोर आहटें, घोड़ों की हिनहनाहट, साहिल समंदर पर मजबूत कश्तियों में मल्लाह मज़ेदार इश्क के गीत अलापते रहते। लेकिन सुल्तान पर नागहानी हमले की खबर ने माहौल को सुनसान कर दिया था। हर कोई खामोश हो गया। हाँ, घोड़ों की हिनहनाहटें अब भी सुनाई दे रही थी। इस वाक़े के दूसरे दिन नमाज फजर के बाद सुल्तान ने अपने खैमे से मुत्तसिल दूसरे खैमे में मुख्तसर सा दरबार लगाया और यहीं उस नसरानी को तलब कर लिया। इस वक्त सुल्तान को जिक्र के साथी 9 उमर यनीचरियों ने अपने घेरे में ले रखा था और दूसरे तजर्बाकार यनीचरी खैमे के चारों तरफ पहले पहरा दे रहे थे। जिक्रिया सुल्तान के रूबरू खड़ा था, क्योंकि इसको ये खास जगह खुद सुल्तान ने दी थी। 22-23 साल खूबसूरत नसरानी सुल्तान के सामने इस तरह पेश किया गया कि इसके दोनों हाथ इसकी पुश्त पर बांध दिए गए थे और इस हालत बेबसी में भी इसको 2 ताकतवर नौजवानों ने पकड़ रखा था। सुल्तान ने इसको अमीक नज़रों से देखकर सवाल किया, नौजवान, तेरा नाम क्या है? हमला आवर ने जवाब दिया, मेरा कोई नाम नहीं। सुल्तान, अगर मैं तुझको कत्ल कर देने में कामयाब हो जाता तो मेरा नाम कातिल था, लेकिन बहालत नाकामी मेरा कोई नाम नहीं, मैं एक गुमनाम शख्स हूँ। सुल्तान ने कहा, अब जबकि तू मुझसे अपना नाम तक छुपा रहा है, तुझे ये पूछना फजूल है कि तूने मजमूम हरकत क्यों की? तू मुझको कत्ल क्यों करना चाहता था? अगर मैं तेरे हाथ से मारा जाता तो इससे तुझको क्या हासिल होता? हमलावर ने जवाब दिया, सुल्तान, तूने अपने भाइयों और भतीजों को कत्ल कर दिया, इससे तुझको क्या हासिल हुआ? फिर ये कि शाह ईरान ने तेरे 2 भतीजों को जो पनाह दे रखी है, इन्हें क्यों कत्ल करवा देना चाहता है? सुल्तान ने अपने मुहाफिजों से पूछा, इस नालायक और नाहंजार की तलाशी लेने के बाद कुछ निकला भी या नहीं? एक यनीचरी नौजवान ने दूर से जवाब दिया,
سلطان معظم صرف ایک خط، پتہ نہیں یہ خط کس کو لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے یہ خط سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سلطان نے یہ خط ینیچری سپاہ کے سردار پاشا کے حوالے کر دیا اور حکم دیا بآواز بلند پڑھ کر سنایا جائے۔ ادھیڑ عمر متوسط قد و قامت کے سنان پاشا نے اس خط کو بآواز بلند پڑھنا شروع کر دیا۔ ایشیا کوچک کے لوگوں کو بتایا جائے کہ عثمانی سلطنت کا اصل حقدار شہزادہ مراد ہے، غاصب حکمران سلیم سنگدل کا بھتیجا مراد۔ ترکوں کو ان کے اصل اور حقیقی حکمران سے متعارف کروا دیا جائے، انہیں مراد کے لیے تیار کیا جائے اور انہیں سلطان سلیم سنگدل کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا جائے۔ جس طرح بھی ممکن ہو یہ کام کیا جائے۔ سلطان نے زکریا کو اپنے قریب بلا کر دریافت کیا، زکریا، کل تیری ایک ہتھیلی زخمی ہوئی تھی اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اس میں سے خون رسنے لگا تھا، جسے تو بار بار اپنے کرتے کے دامن سے پوچھتا رہا تھا۔ کیا تو یہ بتا سکتا ہے کہ تیری ہتھیلی پر یہ زخم کس طرح آیا تھا؟ زکریا نے جواب دیا، سلطان معظم اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چاقو تھا اور یہ اس چاقو سے سلطان کو زخمی کرنا چاہتا تھا۔ سلطان نے پوچھا، وہ چاقو اس وقت کہاں ہے؟ زکریا نے جواب دیا، میرے پاس۔ اس کے بعد اس نے ایک ننھا سا چاقو سلطان کے حوالے کر دیا۔ سلطان نے اس کو الٹ پلٹ کر بغور دیکھا اور نصرانی سے کہا، تو ایشیا کوچک میں اس لیے آیا تھا کہ مجھ کو قتل کر کے مراد کو میری جگہ تخت نشین کرا دے، میرے بھتیجے نامراد کو بامراد کر دے، کیا یہی بات تھی نا؟ اس کے بعد سلطان نے ایک ادائے خاص سے کہا، او نصرانی کے بچے، میں تجھ کو ہلاک نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں تجھ کو ہلاک کرا دوں تو پھر میرا خط شاہ ایران کو کون پہنچائے گا؟ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ اس شخص کو خوب پیٹا گیا۔ پیٹنے والوں کو سلطان نے ہدایت کر دی تھی کہ اس نصرانی کو بس اس حد تک مارا جائے کہ ہلاک نہ ہو، چنانچہ اس کو نہایت احتیاط سے اس حد تک پیٹا گیا کہ وہ مار سے ہلاک نہیں ہوا۔ سلطان اس خیمے سے اپنے خاص خیمے میں چلا گیا اور زکریا کو اس نے خیمے میں طلب کیا۔ اس وقت سلطان ایک بڑے اور اونچے گاؤ تکے سے ٹیک لگا اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کی کمر اور ایک ہاتھ کی کوہنی گاؤ تکے میں دھنس گئی تھی، دوسرے ہاتھ میں ایک برہنہ تلوار تھی۔ جس وقت زکریا اس خیمے میں داخل ہوا، سلطان تلوار کی اف کی دھار پر انگلی سے چھو چھو کر اس کی تیزی کا اندازہ لگا رہا تھا۔ زکریا نے سلطان کو اس انداز اور حلیے میں دیکھا تو سہم گیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید سلطان اس کی کسی بات سے ناراض ہو گیا ہے اور اس وقت اس کو قتل کرا دینے کی نیت سے بلوایا گیا ہے۔ زکریا کے جی میں آئی کہ وہ خیمے سے بھاگ کھڑا ہو، مگر سلطان کی تیز اور دلوں میں اتر جانے والی نظروں نے زکریا کے پاؤں پکڑ لیے۔ اچانک سلطان نے زکریا کو مخاطب کیا، زکریا، اگر میں کس طرح مار دیا جاؤں یا مر جاؤں تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس کے اچھے اور برے نتائج اور اثرات کی بابت تیری کیا رائے ہے؟ زکریا نے برجستہ عرض کیا، سلطان معظم، اول تو خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، سلطان کی تنہا زندگی پوری مملکت کی رعایا سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ملک، یہ علاقہ، یہ تاج و تخت حضور والا کی عدم موجودگی میں یتیم، بیوہ اور بے آسرا ہو جائیں گے۔ سلطان نے پوچھا، اور اگر مار دیا جائے یا تیرے جیسا کوئی اور یا کئی دوسرے ینیچری ہلاک ہو جائیں تو؟ زکریا نے جواب دیا، ان کی جگہ لینے کے لیے دوسرے ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے۔ خود میں کیا ہوں اور میری اہمیت اور قدر و قیمت کیا ہے میں خوب جانتا ہوں۔ حضور والا موجود ہیں تو ہم سب بھی ہیں۔ سلطان معظم ہندسوں میں سب سے بڑی اکائی ہیں اور ہم سب صفر کی جگہ ہیں۔ یہ صفر جب تک حضور کی اکائی سے وابستہ رہے ہیں تو ان کی قیمت ہو جاتی ہے، لیکن اگر انہیں اکائی سے الگ کر دیا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں رہتے۔ شاید سلطان کو زکریا کا یہ جواب بہت پسند آیا تھا، کیونکہ کسی حال میں نہ ہنسنے والا سلطان مسکرانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی ننگی تلوار زکریا کی طرف بڑھا دی، بولا، لے، یہ میرا عطیہ ہے، اس کو سنبھال کر رکھ، اس سے میری اور اپنی حفاظت کرتا رہے، اور ہاں، یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ یہ میرا سلطان سلیم کا عطیہ ہے۔ اس کی عزت اور بھرم اسی میں ہے کہ اس کی موجودگی میں بزدلی اور کم ہمتی نہ دکھائی جائے۔ زکریا نے نہایت ادب سے تلوار لے لی اور کئی بار جھک کر سلطان کی تعظیم بجا لایا۔ سلطان نے پوچھا، تو نے شاہی اقامتی درسگاہ میں اپنے لیے کس مضمون کو بطور خاص پسند کر رکھا ہے؟ زکریا نے جواب دیا، سلطان کی وفاداری اور جانثاری اور انسانوں کا مطالعہ اور مشاہدہ کرنا۔ سلطان اس جواب سے سوچ میں پڑ گیا، پھر پوچھا، تیرا حافظہ کیسا ہے؟ کیا تو انسانی شکلیں، ان کے اوصاف، خصوصیات اور اہمیت کے ساتھ یاد رکھنے کی قابلیت رکھتا ہے؟ زکریا نے جواب دیا، اس صلاحیت اور قابلیت کے بغیر میں انسانوں کا مطالعہ اور مشاہدہ کر ہی نہیں سکتا۔ سلطان نے ایک چپتا سا سوال کر دیا، تو اپنے والدین کی بابت کیا جانتا ہے؟ زکریا نے جواب دیا، ہر انسان کے دو باپ ہوتے ہیں، ایک وہ جو پرورش کرتا ہے اور دوسرا وہ جو تعلیم و تربیت سے سنوارتا ہے۔ سلطان معظم کی تنہا ذات میں یہ دونوں ہی صفات موجود ہیں۔
حضور والا پرورش بھی فرماتے ہیں اور تعلیم و تربیت سے سنوارتے بھی ہیں، اس لیے میرے لیے سلطان معظم کی ذات والدین سے بڑھ کر ہے۔ سلطان نے اچانک کھڑے ہو کر ذکریہ کو شفقت آمیز انداز میں دھکا دیا۔ اچھا اب دفع ہو جا، اب ہم دونوں قسطنطنیہ کے شاہی محل سے ملحق تیسرے سین میں ملیں گے، وہاں تیرا استاد ارسلان بھی ہوگا۔ ذکریہ بھاگ کر خیمے سے نکلا تو ینیچری محافظوں کا دستہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ انہوں نے ذکریہ کو حراست میں لے لیا اور شاہی خیمے کی تحقیقات کے بعد جب اس کا یقین ہو گیا کہ سلطان بخیریت ہے اور وہ ذکریہ سے بہت خوش ہے تو انہوں نے ذکریہ کو عزت و احترام سے اس کے خیمے میں چلا جانے دیا۔